تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 111 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی کماتا ہے گناہ تو بس وہ کماتا ہے اس کی اپنی جان پر، اور وہ ہے اللہ جاننے والا اور حکمت والا۔ اور جو کوئی کماتا ہے قصور یا گناہ پھر الزام ڈال دے اس کو کسی بے گناہ پر، تو یقیناً اٹھایا اس نے بوجھ بہت بڑا، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر اللہ نہ ہوتا فضل کرنے والا تو اس کی مہربانی نہ ہوتی تو قصد کر چکی تھی ایک جماعت ان میں سے کہ بہکا دے تم کو، اور نہیں بہکا سکتے یہ مگر اپنے آپ کو، اور نہ بگاڑ سکتے ہیں تمہارا کچھ بھی۔ اور نازل فرمائی اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت، اور سکھایا تمہیں وہ جو نہیں جانتے تھے تم، اور ہے اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا۔ اور آیت نمبر 114 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں ہے بھلائی اکثر ان کے خفیہ مشوروں میں سوائے اس کے جو حکم دے صدقے کا یا نیک بات کا یا اصلاح کا لوگوں کے درمیان، اور جو کوئی کرے گا ایسا تلاش میں اللہ کی رضا کے تو ہم اس کو دیں گے ثواب بہت زیادہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت اصول بتایا کہ جو ایسے لوگ ہیں نا جو کانوں میں باتیں کرتے ہیں، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، اور وجہ بھی کیا ہوتی ہے کہ اس سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی دوست دوسرے کے کان میں مسلسل باتیں کر رہی ہے تو دوسرا بڑا انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی باتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ الٹا لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے کہ کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے یا صدقہ کسی کو دینا ہے، یا ایسی بات ہے جو آپ آرام سے کرنا چاہتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے، تو ایسی بات تم کر سکتے ہو۔ اور جو مخالفت کرے رسول کی اس کے بعد جبکہ ظاہر ہو چکی اس کے لیے ہدایت، اور چلتا ہے وہ خلاف مومنوں کے راستے کے، تو چلا دیں گے ہم اس کو اس پر جدھر وہ مڑ گیا، اور داخل کریں گے ہم اس کو جہنم میں، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دے گا وہ اس کے علاوہ کچھ بھی، اور جس نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ تو بے شک بھٹک گیا وہ گمراہی میں، اور وہ بہت دور جا گرا۔ نہیں پکارتے یہ اس کے سوا کچھ دیویوں کو، اور نہیں پکارتے مگر وہ شیطان سرکش کو۔ لعنت کی ہے جس پر اللہ نے، اور کہنے لگا میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے ایک حصہ مقرر، اور ضرور گمراہ کروں گا میں ان کو، اور ضرور دلاؤں گا میں انہیں امیدیں، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو وہ ضرور چیتے رہیں گے کان مویشیوں کے، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو یقیناً بگاڑتے رہیں گے اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو، اور جس نے بنایا شیطان کو دوست سوائے اللہ کے تو یقیناً رہا وہ نقصان میں واضح طور پر۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ جو ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا، میں ان کی صورتیں بھی بگاڑ دوں گا، اور وہ یہ کریں گے سارا کچھ، جیسے کان چیرنے کا تھا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے جانوروں کے کان چیر دیتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ جانور جو ہیں یہ خاص اللہ کے لیے ہیں اور ان کو کوئی ذبح نہیں کرے گا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہوا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اس کے اگینسٹ کرواؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا وہ دوزخ میں جائے گا، اور اس کے لیے بڑا زبردست عذاب ہے۔ وعدہ دیتا ہے وہ ان کو اور امیدیں دلاتا ہے انہیں، اور نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ہے جہنم، اور نہیں پا سکیں گے وہ وہاں پہ کوئی بھی راہ فرار۔ اور آیت نمبر 122 میں مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال داخل کریں گے ہم ان کو جنتوں میں، جاری ہیں جن کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ۔ وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں۔ نہیں ہے تمہاری آرزوؤں پر نجات، اور نہ ہی آرزوؤں پر اہل کتاب کی، اور جو کوئی کرے گا برائی بدلہ دیا جائے گا اس کو اسی طرح، اور نہیں پائے گا اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور مددگار۔ اور جو کوئی کرے گا نیک کام مرد ہو یا عورت جبکہ وہ ہو مومن، ایسے لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر ذرہ برابر بھی۔ اور کس کا بہتر ہے دین اس سے جس نے جھکا لیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اور وہ ہو بھی نیکوکار، اور بنایا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور اتنی خوبصورت بات کہ جو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں نا وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمہیں نہیں پتا کہ ان کی عبادت کیسی ہے، وہ اللہ سبحانہ ہر
हर मखलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत में मसरूफ है। ए लोगों, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें किस चीज की समझ नहीं आती। और अब आप देखिए, अभी तो हम 5वें पारे पे हैं, हम बार बार देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नसीहत कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझा रहे हैं कि शैतान के काबू में ना आ जाना, उसकी बातों को ना मान लेना, क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम्हें आग में फेंके और अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें जन्नत का वारिस बनाना चाहते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे, जो अहकामात हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पढ़ रहे हैं वो हमें समझ आ जाए और हम उन पे जम जाए। आमीन सुम आमीन। अब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ही का है जो आसमान में है और जो कुछ जमीन में है, और वो है अल्लाह हर चीज का अहाता किए हुए। और वो फतवा पूछते हैं तुमसे औरतों के बारे में, कह दो कि अल्लाह इजाजत देता है तुमको उनके मामलात में, और जो पढ़कर सुनाया जाता है तुम्हें इस किताब में यतीम औरतों के बारे में जिनको नहीं तुम देते हो वो जो मुकर्रर किया गया था उनके लिए, और चाहते हो कि उनके साथ निकाह कर लो, और बेसहारा बच्चों के बारे में, और ये कि कायम रहो तुम यतीमों के बारे में इंसाफ पर, और जो करेगा तुम में से कोई खैर तो बेशक अल्लाह है इससे बाखबर। यहाँ पे देखिए कि हमने पहले जहाँ पे पढ़ा था यतीम बच्चों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात थे कि उनके बारे में कि अगर वो तुम्हारी कफालत में है तो ये ना हो कि उनके माल की वजह से तुम उनके साथ ज्यादती करो, तुम ऐसे निकम्मे अपने बच्चे के साथ जो इस काबिल नहीं है कि तुम्हें ये डर हो कि इसका माल बाहर चला जाएगा, तो तुम अच्छी भली बच्ची की शादी उसके साथ कर देते हो, या किसी भी वजह से उनके साथ ज्यादती करते हो, तो ऐसे ना करना। इससे बेहतर है कि तुम बाहर जो तुम्हें पसंद है औरतें तुम उनसे शादी कर लो। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही बात फरमाई कि तुम इस वजह से भी कि तुम्हें ये हो कि इनको तो महर देना नहीं पड़ेगा, इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, और तुम उनका हक भी ना अदा करो, तो ऐसा ना करना। और अब आयत नंबर 128, और अगर किसी औरत को डर हो अपने खामन की तरफ से ज्यादती या बेरुखी का, तो नहीं कुछ गुनाह उन दोनों पर कि सुलह कर ले आपस में किसी तरीके पर, और सुलह बेहतर चीज, और माइल होती हैं तबीयतें तो हिर्स पर, और अगर तुम हुस्न सलूक करो और परहेजगारी इख्तियार करो तो यकीनन अल्लाह है इस पर जो तुम करते हो पूरी तरह से बाखबर। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अगर औरत को ये डर है कि उसका खामन जो है वो उसको ध्यान नहीं देता फॉर एग्जाम्पल, और उसको तंग करता है, या उसने बाहर कोई औरत रखी हुई है, या फिर उसको वो किसी भी हालत से उसको ये लगता है कि वो उसके लिए ठीक नहीं है, और मामला इस हद तक आ जाता है कि उसे वो बर्दाश्त भी नहीं होता, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो रुखसत दी है वो खुला की है कि वो खुला ले सकती है उसे, और ये जायज है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 129 में, और हरगिज नहीं कुदरत रखते तुम कि अदल कर सको बीवियों के दरमियान, ख्वाह तुम चाहो भी, तो ना एक पर झुक पड़ो, बिल्कुल झुकना तो छोड़ दो इस दूसरी को गोया के लटकती रहे, और अगर मुसालिहत कर लो और परहेजगारी करो तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम अदल कर ही नहीं सकते हो, और ऐसा ना करना कि जो एक नई बीवी आई है तो तुम उसके पीछे लग जाओ, और दूसरी को तुम ऐसे छोड़ दो कि उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। और अगर दोनों जुदा हो जाएं तो गनी कर देगा अल्लाह हर एक को अपनी वसअत से, और है अल्लाह का शाइश वाला और हिकमत वाला। कि अब यहाँ पे ये कि अगर वो दोनों अलहदा हो कर लेते हैं, वो समझते हैं कि नहीं हमारा गुजारा नहीं है, तो अगर तलाक ले लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक रास्ता बताया है कि अगर वो मियाँ बीवी आपस में तलाक ले लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन दोनों को गनी कर देगा। देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, तो गनी कर देगा अल्लाह हर एक को अपनी वसअत से, और है अल्लाह बड़ी कशाइश वाला। कि ऐसा नहीं है कि अगर जुल्म भी हो रहा है, औरत की इंसल्ट हो रही है, वहां पे उसको लग रहा है कि उसका हस्बैंड जो है वो उसके साथ ठीक तरह का सलूक नहीं कर रहा और इस हद तक सही नहीं कर रहा कि उसका रहना वहां पे मुश्किल है, तो उसको खुला की इजाजत है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान में है जो कुछ जमीन में है। यकीनन ताकीद की थी हमने उन लोगों को जिनको दी थी किताब तुमसे पहले, और तुमको भी कि डरते रहो अल्लाह से, और अगर तुम कुफर करोगे तो यकीनन अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। अब देखिए बार बार इस पारा में हम एक बात कितनी दफा पढ़ चुके कि जो कुछ आसमान और जमीन में सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की मलकियत में है, और हम भी तो उसी में आते हैं ना। तो हमारी इतनी जुर्रत
मत कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को ना माने। अब देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारी घर की जिंदगी के मामलात हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो भी बैना बयान कर दिए। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि लोग समझते हैं जब हम कुरान को नाजरा कुरान की तरह पढ़ते हैं, हमें नहीं समझ आती कि इसमें अहकामात क्या है, तो हमें ये लगता है कि कुरान का बस पढ़ लें, ये बरकत वाली किताब है। अभी रमजान में भी हम ये करते हैं कि अब 1 2 3 जितनी हमारी वसअत होती है उतने हम कुरान पाक खत्म करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या फरमाया है। अब ये अहकामात जो हमारे सामने है, अगर हम इन पे अमल नहीं करेंगे तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, और अगर अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं करेंगे तो अल्लाह की आयात का इनकार करना हो जाएगा। और उसकी कितनी वईद आपने बार बार सुना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने नाराज होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर वही बात फरमाते हैं कि अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान में और जो कुछ जमीन में है, और काफी है अल्लाह का एहसास। और आयत नंबर 133, अगर वो चाहे तो ले जाए तुमको ए लोगो, और ले आए दूसरों को, और है अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह से कादिर। जो चाहता है सवाब दुनिया का तो अल्लाह के पास है सवाब दुनिया और आखिरत का, और है अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वो लोगों जो ईमान लाए हो जो कायम रहने वाले, इंसाफ पर सच्ची गवाहियां देने वाले, अल्लाह के लिए, ख्वाह हो ये तुम्हारे अपने खिलाफ या वालिदैन के या रिश्तेदारों को। देखिए इतनी बड़ी बात है कि अगर तुम गवाही देते हो, अगर तुम्हारे अपने वालिदैन, मैंने पहले आपसे बात की थी ना कि जब भाभी और माँ में कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, जब अपनी औलाद में और किसी और में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो आपको क्या करना है, अगर खिलाफ हो तुम्हारे वालिदैन, रिश्तेदारों के या कोई और हो, और अगर कोई है अमीर या फकीर, तो अल्लाह है ज्यादा खैर ख्वाह इन दोनों का। बस मत पैरवी करो तुम ख्वाहिश नफ्स की कि ना अदल करो, और अगर तुम घुमा फिरा कर बात कहोगे या पहलू तही करोगे तो यकीनन अल्लाह है इससे जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर। देखिए कितना बड़ा एक पूरी चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समझा दी कि तुम्हें इंसाफ पे कैसे कायम रहना है, और तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि अल्लाह का हुक्म क्या है। तुमने अपनी नफ्स की ख्वाहिश को पूरा नहीं करना, और ख्वाह वो रिश्ता तुम्हारा कितना ही करीबी हो, लेकिन तुमने ये देखना है कि फैसला किसके हक में ठीक जाता है, और उसी की तुम गवाही दोगे। आयत नंबर 136 के ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और इस किताब पर जो नाजिल की गई उसने अपने रसूल पर, और उस किताब पर जो नाजिल की गई उससे पहले, और जो कोई इनकार करे अल्लाह का और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और रोज़े आखिरत का, तो यकीनन वो भटक गया, गुमराही में है बहुत दूर की। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए फिर उन्होंने कुफर किया, फिर ईमान लाए फिर कुफर किया, फिर बढ़ते गए कुफर में, नहीं है ये कि अल्लाह बख्शते उनको, और ना ही वो हदायत पाने वाले हैं सीधी राह की। आयत नंबर 138, बशारत सुना दो मुनाफिकों को। देखिए खुशखबरी सुना दो की बात है, बशारत सुना दो मुनाफिकों को इसकी कि उनके लिए है अजाब दुख देने वाला। वो लोग जो बनाते हैं काफिरों को दोस्त, मोमिनों को छोड़कर, क्या ढूंढते हैं वो उनके पास इज्जत, सो यकीनन इज्जत अल्लाह ही के पास है सारी की सारी। और यकीनन नाजिल फरमाया उसने तुम पर किताब में से ये कि जब तुम सुनो आयात अल्लाह की कि इनकार हो रहा है इसका और हंसी उड़ाई जा रही है अल्लाह की आयात की, उन तो मत बैठो उनके पास जब तक वो मशगूल ना हो जाए किसी और बात में इसके अलावा। यकीनन तुम तब तो उन्हीं में से हो जाओगे अगर तुम वहां पे बैठे रहते हो। बेशक अल्लाह जमा करने वाला है मुनाफिकों और काफिरों को दोज़ख में सबको इकट्ठा। अब यहाँ पे देखिए एक और रसूल अल्लाह सुब्हानहू तआला समझा रहे हैं कि जब कभी ऐसी महफिल में तुम हो जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी ऐसा होता है कि दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वहां से तुम उठ जाओ। अगर तुम नहीं उठते हो, उधर ही बैठे रहोगे, तो तुम उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगे। क्योंकि ऐसे लोग कौन होंगे, अगर वो मुसलमानों में से तो मुनाफिक होंगे, और अगर वो कुफार में से तो काफिर होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह जमा करने वाला है मुनाफिकों और काफिरों को सबको इकट्ठा। और कहाँ जमा करेगा, दर्क में, वो जगह जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो लोग जो मुंतजिर रहते हैं तुम्हारे बारे में, फिर अगर मिले तुमको फतह अल्लाह की तरफ से तो कहते हैं क्या ना थे हम तुम्हारे साथ, और अगर मिले काफिरों को फतह का
عیسیٰ کہتے ہیں انसे کہ کیا نہیں تھے ہم غالب تم پر اور بچایا تم کو مومنوں سے؟ بس اللہ فیصلہ کر دے گا تم سب کے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں دے گا اللہ کافروں کو مومنوں پر کوئی غلبہ۔ یقیناً منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور وہ ہے جس نے دھوکے میں ڈال رکھا ان کو، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں کاہلی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنی نمازیں ذرا دیکھیں، کتنی کئی دفعہ سستی آتی ہے نا، تو پھر اتنا ڈر لگتا ہے کہ ایکچولی وہ منافقوں والی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافق کی نشانی کیا بتائی کہ سستی سے نماز پڑھتے ہیں اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کم کرتے ہیں، تسبیحات نہیں کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈول رہے ہیں درمیان اس کے، نہ ان کی طرف اور نہ اس کی طرف، اور جس کو بٹکائے اللہ تو ہرگز نہ وہ پائے گا اس کے لیے کوئی راستہ۔ تو لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ دیکھیے یہ کتنی دفعہ یہ بات آ چکی ہے کہ مت بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ کیا تم چاہتے ہو کہ بنا دو اللہ کے لیے اپنے خلاف حجت کھلے طور پر؟ بے شک منافقین ہوں گے سب سے نچلے درجے میں دوزخ کے، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی مددگار مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور مضبوط پکڑ لیا اللہ کی رسی کو اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے، تو ایسے لوگ ساتھ ہوں گے مومنوں کے، اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر عظیم۔ اور آیت نمبر 147 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ، اور ہے اللہ بڑا ہی قدس شناس۔ اب دیکھیے ہم نے بار بار یہاں پڑھا نا، ایون منافقت میں بھی انسان جب ایسی حرکتیں کرتا ہے تو جس وقت اس کو احساس ہو جائے کہ یہ حرکت اس کی منافقوں جیسی ہے، یہ حرکت اس کی کافروں جیسی ہے، یہ حرکت اس کی اللہ کے نافرمان بندوں جیسی ہے، تو اسی وقت توبہ کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے، کیونکہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آسمان سے زمین تک اس کے گناہ سے بھری ہوئی چیزیں بھی لے کے آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے سب کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اور لیکن توبہ کی شرط ہے کہ جب وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے بعد وہ قائم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کا جہاں پہ لفظ آتا ہے تو ساتھ آتا ہے کہ وہ عاملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو جنتوں میں داخل کریں گے۔ اور آج ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجات کی بات کی کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو نیکیوں کی طرف جاتے ہیں، وہ لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں اور وہ پیسے دے کے بھی نیکی کیوں نہ کر لیتے ہیں تو ان کو اجر تو ملے گا، لیکن جو لوگ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے اور ان کے لیے بہت بڑے درجات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین میں بھاگنے والا بنا دے۔ اور یہ مہینہ بھی تو دیکھیں کیسا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہمیں نہیں پتا کہ اگلا سال ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں، ہمیں اگلے سال کے روزے ملیں گے کہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سال کے جتنے ہم روزے رکھ رہے ہیں یا ہم جو بھی عبادات کر رہے ہیں، ہم نیکی کی طرف بھاگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور ہماری آخرت میں مغفرت کر دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 111 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی کماتا ہے گناہ تو بس وہ کماتا ہے اس کی اپنی جان پر، اور وہ ہے اللہ جاننے والا اور حکمت والا۔ اور جو کوئی کماتا ہے قصور یا گناہ پھر الزام ڈال دے اس کو کسی بے گناہ پر تو یقیناً اٹھایا اس نے بوجھ بہت بڑا اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر اللہ نہ ہوتا فضل کرنے والا تو اس کی مہربانی نہ ہوتی تو قصد کر چکی تھی ایک جماعت ان میں سے کہ بہکا دے تم کو، اور نہیں بہکا سکتے یہ مگر اپنے آپ کو، اور نہ بگاڑ سکتے ہیں تمہارا کچھ بھی۔ اور نازل فرمائی اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت، اور سکھایا تمہیں وہ جو نہیں جانتے تھے تم، اور ہے اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا۔
اور آیت نمبر 114 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں ہے بھلائی اکثر ان کے خفیہ مشوروں میں سوائے اس کے جو حکم دے صدقے کا یا نیک بات کا یا اصلاح کا لوگوں کے درمیان، اور جو کوئی کرے گا ایسا تلاش میں اللہ کی رضا کے تو ہم اس کو دیں گے ثواب بہت زیادہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت اصول بتایا کہ جو ایسے لوگ ہیں نا جو کانوں میں باتیں کرتے ہیں، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، اور وجہ بھی کیا ہوتی ہے کہ اس سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی دوست دوسرے کے کان میں مسلسل باتیں کر رہی ہے تو دوسرا بڑا انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی باتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ الٹا لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے کہ کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے یا صدقہ کسی کو دینا ہے، یا ایسی بات ہے جو آپ آرام سے کرنا چاہتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے، تو ایسی بات تم کر سکتے ہو۔ اور جو مخالفت کرے رسول کی اس کے بعد جبکہ ظاہر ہو چکی اس کے لیے ہدایت، اور چلتا ہے وہ خلاف مومنوں کے راستے کے، تو چلا دیں گے ہم اس کو اس پر جدھر وہ مڑ گیا، اور داخل کریں گے ہم اس کو جہنم میں، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دے گا وہ اس کے علاوہ کچھ بھی، اور جس نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ تو بے شک بھٹک گیا وہ گمراہی میں، اور وہ بہت دور جا گرا۔ نہیں پکارتے یہ اس کے سوا کچھ دیویوں کو، اور نہیں پکارتے مگر وہ شیطان سرکش کو۔ لعنت کی ہے جس پر اللہ نے، اور کہنے لگا میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے ایک حصہ مقرر، اور ضرور گمراہ کروں گا میں ان کو، اور ضرور دلاؤں گا میں انہیں امیدیں، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو وہ ضرور چیتے رہیں گے کان مویشیوں کے، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو یقیناً بگاڑتے رہیں گے اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو، اور جس نے بنایا شیطان کو دو سوائے اللہ کے تو یقیناً رہا وہ نقصان میں واضح طور پر۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ جو ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا، میں ان کی صورتیں بھی بگاڑ دوں گا، اور وہ یہ کریں گے سارا کچھ، جیسے کان چیرنے کا تھا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے جانوروں کے کان چیر دیتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ جانور جو ہیں یہ خاص اللہ کے لیے ہیں اور ان کو کوئی ذبح نہیں کرے گا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہوا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اس کے اگینسٹ کرواؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا وہ دوزخ میں جائے گا، اور اس کے لیے بڑا زبردست عذاب ہے۔ وعدہ دیتا ہے وہ ان کو اور امیدیں دلاتا ہے انہیں، اور نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ہے جہنم، اور نہیں پا سکیں گے وہ وہاں پہ کوئی بھی راہ فرار۔ اور آیت نمبر 122 میں